نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ ساتھیوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خیرپور کے کارکن، عہدیدار، تنظیم، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہے، بٹ آج خیرپور کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلو ضمیر جو، فیصلو ضمیر جو، نہ میر کا نہ پیر کا، نہ میر کا نہ پیر کا۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس جوش اور جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت چیالوں کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہمارا انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ ہوگا تو پھر ہمارا انشاءاللہ تعالی جی اعلیٰ وزیر اعظم ہوگا۔ ساتھیوں، ہمارا جو رشتہ ہے، جو 3 نسلوں سے چلتے آ رہا ہے، یہ ایک محبت کا رشتہ ہے۔ آپ میرے ہو اور میں آپ کا ہوں۔ ہم نے مل کے بہت امتحان سے گزرے ہیں اور ساتھ مل کے تاریخی کامیابیاں بھی حاصل کیے ہیں۔ یہ خیرپور کے جیالے تھے جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو قائد عوام نے ملک کا قسمت تبدیل کر دیا۔ یہ خیرپور کے جیالے تھے جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی، اپنے بہن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، عامر مشرف کا مقابلہ کیا۔ کبھی کسی عامر، کسی ظالم کے سامنے آپ جھکے نہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ گھبرائے نہیں۔ آپ نے ہمیشہ وفاداری کے ساتھ، پاکستان بہادری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروایا۔ میں آج آپ کے پاس آیا ہوں ایک بار پھر آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آپ میرے ساتھ دیں۔ ہمارا پاکستان مشکل میں ہے، ہمارا پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں۔ ایک طرف معاشی بحران ہے، تاریخی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا سامنا ہے، تو دوسری طرف ایک بار پھر دہشت گرد
اپنا سر اٹھا رہے ہیں اور ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ایک بار پھر پاکستان کے عوام مشکل میں ہے. ہمارا سیاست کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ جو لاہور کے پرانے سیاستدان ہیں، جو آج تک پرانے سیاست کر رہے ہیں، نفرت، تقسیم کی سیاست کی وجہ سے پاکستان میں پورا ملک کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے یہ قائد عوام سے سیکھا کہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، عوامی راج قائم کرنے جا رہے ہیں. جب ہمارا حکومت ہوگا تو ہم ذاتی انتقام کا سیاست نہیں کریں گے. ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے. ہم پورا پاکستان کو ایک کر کے یہ تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے. باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس نہ منشور ہے، ان کے پاس نہ نظریہ ہے، نہ ان کو احساس ہے کہ میرے پاکستان کے عوام کتنے مشکل سے گزر رہے ہیں. ان کا منشور کا ایک ہی پہلو ہے کہ ان کو اگر حکومت ملا تو وہ اپنے آپ کو جیل سے بچائیں گے. مجھے اگر حکومت ملا تو میں آپ کو اس مہنگائی سے، اس غربت سے اور اس بے روزگاری سے بچاؤں گا. ہمارا تو مقابلہ بھی کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاستدان سے نہیں ہے. میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں. میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. میرا مقابلہ اس غربت سے ہے، میرا مقابلہ اس بے روزگاری سے ہے، میرا مقابلہ اس مہنگائی سے ہے. کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاستدان ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہم نے جیسے قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، روٹی کپڑا اور مکان کا منشور دیا، ویسے اس الیکشن کے لیے میں نے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے. اور اس عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہے. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ دے، تیر پہ تھپا لگائے، میرا حکومت بنائے تو انشاءاللہ تعالی میں عوامی معاشی معاہدہ کا 10 کے 10 نکات پورا کروں گا. میرا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے محنت کرنے والے لوگوں سے کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کی تنخواہ میں، آپ کی تنخواہ، آپ کے آمدنی کو اس میں نہ صرف اضافہ ہوگا، ہم اس کو ڈبل کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ ڈبل کر کے دکھائیں گے. ہمارا پاکستان کے غریب ترین عوام کو یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنائے اور ہم
آپ کو 300 یونٹ بجلی مفت دلوائیں گے. پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تو جیسے آپ نے یہاں خیرپور میں تعلیمی ادارے بنائے ہیں، جیسے آپ نے یہاں خیرپور میں ایسا ہاسپٹلز بنائے ہیں، جیسے ہمارا گمبت کا ہاسپٹل ہے. میں لاہور سے ہو کر آیا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے جو میرا گمبت کا ہاسپٹل کا، میرا خیرپور کا ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکے. جہاں ہر قسم کا مفت علاج ہو، کڈنی اور لیور کا مفت علاج چاہیے تو خیرپور آئے، لاہور جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کینسر کا، لنگ کا، پتہ نہیں کیا کیا بھٹی صاحب نے مجھے دکھایا ہے. اس دفعہ میں نے 2-3 اپنے ہاتھوں سے افتتاح کیا. یہ علاج صرف خیرپور میں موجود ہے، اور میرا خواب ہے کہ ہم اس قسم کے مفت اور معیاری ہاسپٹلز ہر ڈسٹرکٹ میں بنائیں، ملک بھر میں بنائیں، اور پاکستان کے غریب عوام کو ان کا مفت علاج کا حق دلوائیں. آپ کو یاد ہے کہ جو سیلاب آیا، تاریخی قدرتی آفت، جس میں سندھ و بلوچستان، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا تباہی ہی تباہی تھا. میں جب سکھر پہنچا، لڑکانہ کمبر پہنچا، نصیر آباد، یہ سیلاب کے دن کے بات میں کر رہا ہوں، میں نے غریب عورتوں سے ملاقات کیا تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں گھر بنا کے دو. خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 5 سال میں پتہ نہیں کتنے گھر بنا کے دیں گے. میرے پاس 5 سال نہیں تھا، 1 ہی سال تھا. پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کیا، اور آج صوبہ سندھ میں غریب ترین سیلاب متاثرین کے لیے پکے گھر بن رہے ہیں، اور ان کا مالکانہ حقوق ان غریب ترین عورتوں کو دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ 20 لاکھ گھر بھی مکمل کریں گے، اور 30 لاکھ گھر میں باقی پاکستان میں باقی صوبوں میں بناؤں گا، تاکہ ان کے پاس بھی جو قائد عوام نے مکان کا وعدہ کیا، میں انشاءاللہ تعالی اپنے ہاتھوں سے وہ وعدہ پورا کروں گا. ہمارا شکایت ہے صوبہ سندھ کا جو انٹرم حکومت ہے کہ آپ نے ہمارے باقی تو ڈیولپمنٹ کام پتہ نہیں کتنے مہینوں سے روک بیٹھے ہیں، مگر یہ میرے سیلاب متاثرین کا حق ہے کہ ان کا گھر بنے، ان کو مالکانہ حقوق ملے. آپ اپنا الیکشن کے بہانے سے میرے سیلاب متاثرین کو کیسے اس طریقے سے مایوس کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ سست روی کا شکار ہے. جو ان کا مالکانہ حقوق ہے انٹرم گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن کمیشن کو بھی لکھیں گے. ہم انٹرم گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی جہاں تک ڈیولپمنٹ کی کام ہے، اگر آپ نے اس کو الیکشن کی بہانے پہ روکنا ہے، ویسے پنجاب میں نہیں رکا ہے، لیکن آپ کا خاص محبت ہے سندھ سے، تو آپ نے ہمارا ڈیولپمنٹ کام روک لیا. میں اس کا بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں اگر مطالبہ کر رہا ہوں تو میرا سیلاب متاثرین کے حق کے لیے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ کام میں جو رکاوٹیں ہیں یہ ختم کرنے پڑیں گے، ان کو گھر دینے پڑیں گے، ان کو مالکانہ حقوق دینے پڑیں گے. ہم تو
फरवरी 9 पे इलेक्शन, फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा, फरवरी 9 पे हुकूमत आपका बनेगा। और जिस ऑफिसर ने मेरे खिलाफ मुतासरीन से हक छीना है, जिस फर्ज ने बहाना बना के उनको मालिकाना हुकूक नहीं दिया है, मैं इंशाअल्लाह ताला खुद आपसे हिसाब लूंगा। ये अब हमने पिछली जब आपने हमें 2008 से लेके 2013 तक वफाक में हुकूमत दिया, तो हमने आपके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इनकलाबी प्रोग्राम शुरू करवाया था। और उसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमत है, कायम अली शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने गुर्बत का मुकाबला करने के लिए SRSO के साथ मिलके पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे हम बिला सूद कर्जा दे रहे हैं गरीब तरीन औरतों को। तो मेरा ये वादा है पूरा पाकिस्तान से कि इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर हम गरीब तरीन औरतों को इसी तरीके से बिला सूद कर्जा देंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके, अपना घर का ख्याल रख सके और पाकिस्तान की मईशत में भी वो इंशाअल्लाह ताला मजबूत किरदार अदा करेंगे। पिछली दफा औरतों को बेनज़ीर कार्ड मिला, आप पीपी को जितवाए, आप पीपी को भारी भारी अक्सरियत दिलवाए। तो ये मेरा आपसे वादा है कि जब हमारा वफाक में हुकूमत बनता है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक तरफ हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के किसानों के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड लेकर आएंगे, पाकिस्तान के मजदूरों के लिए बेनज़ीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बेनज़ीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे। अगर हम गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचा सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत बना के अपने किसानों की जेब में पैसे दिलवाऊंगा, अपना मजदूरों के जेब में पैसा दिलवाऊंगा, अपने नौजवानों के जेब में पैसा दिलवाऊंगा। यही तरीका है। अगर हमने मिलके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करना है तो अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। ये नून लीग वाले कहते हैं कि पैसा नहीं है, ये नून लीग वाले कहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करो, पैसा नहीं है। ये नून लीग वाले कहते हैं कि NFC खत्म करो, पैसा नहीं है वफाक पे। मैं कहता हूं कि पैसा है, आपने उसको चोरी किया है। पैसा है, वसाइल है, इस्लामाबाद के बाबुओं ने उस पे कब्जा कर बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं पीपी का हुकूमत बनाऊंगा। इस्लामाबाद से मैं आपका हक छीन के आपको दिलवाऊंगा। मैं जो 18वीं तरमीम के मुताबिक वफाकी वजारतें हैं आज तक चल रहे हैं, उनको डिवॉल्व होना चाहिए था, उनको सूबों को देना चाहिए था, वो आज तक चल रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को सालाना 300 अरब रुपया खर्च करना पड़ता है इन डबल वजारतें को चलाने के लिए। हम इंशाअल्लाह ताला जो ये तकरीबन 17 वजारतें हैं वफाक में, मैं इनको बंद कर दूंगा। जो 300 अरब सालाना आपके पैसे लेकर वो वजारतें चला रहे हैं, मैं उनसे छीन के अपने औरतों को दिलवाऊंगा, अपने किसानों को दिलवाऊंगा, अपने मजदूरों और नौजवानों को दिलवाऊंगा। हर साल अशराफिया को, वो कहते हैं पैसा नहीं, सालाना अशराफिया को, एनर्जी सेक्टर को, बदले बड़े बड़े बिजली घरों को, फर्टिलाइजर कंपनीज को, रियल एस्टेट को, अरबपतियों को, अमीरों को, अशराफिया को सालाना आपको मालूम है कि आपका टैक्स का पैसा
सालाना 1500 अरब सालाना अशराफिया की सब्सिडीज में जाता है। अब मैं वो तमाम जो अशराफिया के लिए सब्सिडीज है, आप मेरा हुकूमत बनाए, मैं अशराफिया का सब्सिडी बंद करके वो तमाम के तमाम पैसा आप पे खर्च करूंगा, पाकिस्तान के अवाम पे खर्च करूंगा, उनका तरक्की पे, उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनको गुर्बत से निकालने के लिए, उनको ये महंगाई का मुकाबला करने के लिए। हमारे पास मंसूबा मौजूद है, मुआहिदा मौजूद है, उसके पीछे जो फंडिंग होना है वो भी मेरे पास प्लान मुकम्मल तौर पे तैयार है। रहता सिर्फ इतना कि फरवरी 8 को आपने मुझे अक्सरियत दिलवाना है, भरपूर अक्सरियत दिलवाना है। मैं सिंध के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने हर इलेक्शन में मुझ पे एतमाद किया, हर इलेक्शन में आपने पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीट्स दिलवाए, मगर जो हम काम करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसके लिए हमें भारी अक्सरियत चाहिए। उम्मीद है कि फरवरी 8 को खैरपुर से लेके कराची तक आप मुझे तमाम सीटें दिलवाए, तीर पे मोहर लगाए, तीर पे मोहर लगाए। अगर आप तीर पे मोहर लगा के मुझे भारी अक्सरियत दिलवाते हो, खैरपुर से कराची तक अपना वोट जाया ना करें, अपने साथियों को कहें कि वोट जाया ना करें। अब इलेक्शन में सिर्फ 2 जमातें हैं, एक आपका तीर है तो दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं। मैंने अब अपने सिंध भर में, मुल्क भर में उम्मीदवार चुने हैं। सही चुना या गलत चुना, अब चुन चुका हूं। ये मेरे उम्मीदवार है, ये तीर के उम्मीदवार है, ये शहीद बीबी के उम्मीदवार है, ये कायदे अवाम के उम्मीदवार है। अगर उनसे कोई गलती हुआ, मेरी खातिर उनको माफ कर दे। इसलिए हमने बड़ा काम करना है, हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है, गरीब अवाम का किस्मत तब्दील करना है। आप मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाए, काम मैं करके दूंगा। काम इंशाअल्लाह ताला मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं। बजट पास होने से पहले मैं खुद यहां खैरपुर पहुंचूंगा। मैं इनसे नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि ये अपना बजट है, ये आपका मसाइल है, ये आपका पैसा है, आप फैसला करें, जो भी आप कहते हो। मगर हमने अब अपने अवाम को इस मुआशी बहरान से निकालना है। भुट्टोइज्म का जरूरत है, कायदे अवाम की मंशूर की जरूरत है। हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा पे मैं अमल दरामद करना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका साथ होगा, आपका वोट होगा, तो फिर मैं कामयाब हो सकता हूँ। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। हमने पिछली 5 साल में काफी मुश्किल देखे हैं। हमने पिछले 5 सालों में बहुत मुश्किलात का सामना किया है। हमारे यहाँ
وہ کووڈ کا وبا تھا، ایک سیلاب آیا، پھر ایک سال چھوڑ کے دوسرے سیلاب آیا، پہلے خان صاحب کی حکومت تھا جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارتا تھا، پھر ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم نے حکومت بنایا، جو مجھ سے ہو سکا میں نے انہیں کر لیا، مگر جو ہمارا اتحادی تھے انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ انشاءاللہ تعالی اس بار آپ مجھے اتنا بھاری اکثریت دلوائیں گے کہ مجھے کسی کا ضرورت نہیں پڑوں گا، میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے طاقت پہ انشاءاللہ تعالی حکومت بناؤں گا اور آپ کے ساتھ مل کے اس صوبے کے، اس ملک کے مسائل کا حل نکالوں گا۔ ہم اسلام آباد کو پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سندھ کے عوام چوتھے بار کسی کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی خیرپور کو عوام کو معلوم ہے کہ جب یہ بنتا ہے تو کتنا ظالم ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب پہلی بار اس کو بنایا تھا تو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا، دوسری دفعہ جب 2/3 اکثریت کے ساتھ بنوایا، ایک بار پھر آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا، تیسری دفعہ آپ پہ مسلط ہوا، ایک بار پھر آپ کا حق مارا۔ ہم کس خوشی میں اس کو چوتھی بار وزیر اعظم مانے؟ ہم نہیں مانتے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم شیر کا شکار کریں گے۔ میں تمام سیاسی کارکنوں کو سندھ، پنجاب، بلوچستان، پختونخوا کو پیغام بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ کل کا عدالت کا فیصلہ کے بعد اس الیکشن میں 2 جماعتیں ہیں جو ملک بھر میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ تیر کے ساتھ دیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ ہم مل کے یہ سازش ناکام کروائیں گے، ہم مل کے اس شیر کا شکار کریں گے، ہم مل کے اس کا چوتھی بار کا راستہ روکیں گے۔ ہم ہمیشہ کے لیے ان کی پرانے سیاست، ان کی نفرت کی سیاست کو دفن کر کے عوام کی ترقی کا سیاست کریں گے، عوام کی خدمت کا سیاست کریں گے۔ غریب کی خدمت کا سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی۔ آپ نے دن رات محنت کرنا ہے، گھر گھر جا کے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خیرپور کے ہر گھر پہنچے اور میرے پیغام لے کے جائیں، ہر گھر پہ کھٹکھٹائے، میرا پیغام لے کے جائے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے۔ آئے ہمارے ساتھ مل کے غربت سے مقابلہ کرے، بے روزگاری کا مقابلہ کرے، مہنگائی کا مقابلہ کرے، اپنا صوبہ کا، اپنا ملک کا قسمت بدل دے۔ اگر آپ پاکستان کے عوام کو میرے منشور کے بارے میں بتائیں گے تو میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی فیبرری 8 کو سارے جگہوں سے، سارے ڈسٹرکٹ سے، سارے ضلع سے ایک ہی نعرہ ہوگا کہ تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا،
تبے بے تھپا. یاد ہے کہ آپ کے امیدوار کون ہیں یا میں آپ کو یاد دلواؤں؟ خیال میں آپ کو بھول چکے ہوں گے، میں یاد دلواتا. میرا امیدوار سید قائم علی شاہ صاحب. جتوائیں گے آپ قائم علی شاہ صاحب کو؟ غلط نام لکھ چکے ہیں ان لوگوں نے. قائم علی شاہ صاحب میرا امیدوار ہے. سید فضل شاہ صاحب میرا امیدوار ہے. بہت ضروری ہے نیشنل اسمبلی میں بھیجے. کہاں گم ہو چکا ہے پیر فضل شاہ صاحب؟ آ جائے آگے آگے، آپ دیکھ لینا. آپ کو پیر صاحب کو جتوانا ہے آپ نے. میرا بہن نفیسہ شاہ صاحبہ کو نیشنل اسمبلی آپ نے بچوانا ہے. سید جاوید شاہ صاحب کو بہت ضروری ہے. آپ نے جاوید شاہ صاحب کو بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. پھر میرا جو صدر ہے ساجد بھامن صاحب، ساجد صاحب کو آپ نے جتوانا ہے. نیشنل پروونشل اسمبلی میں بھیجنا ہے. شیراز راجپور صاحب، شیراز راجپور صاحب کو اس بار آپ نے جتوانا ہے. پچھلی بار پتہ نہیں کیسے رہ گیا تھا، اس بار آپ جتوائیں گے. بچل شاہ صاحب پیر جو گود سے الیکشن لڑ رہا ہے. اس دفعہ مجھے امید ہے کہ خیرپور کی عوام فیبری 8 کو پیر جو گوٹ کو تیر جو گوٹ میں تبدیل کر دیں. آپ نے ہلار وسان ہمارے نوجوان اس بار آخرکار الیکشن میں خود حصہ لے رہا ہے. اور نعیم کھرل صاحب کو بھی الیکشن جتوانا ہے. اور مجھے موقع نہیں ملے گا اس الیکشن کیمپین میں سکھر پہنچنے کے لیے. ہمارا سکھر کے دوست بھی موجود ہے. آپ سکھر کے عوام سے میرا اپیل ہے کہ وہ خورشید شاہ صاحب کو جتوائے، وہ فرخ شاہ صاحب کو جتوائے، وہ اویس شاہ صاحب کو جتوائے، وہ نعمان اسلام الدین شیخ صاحب کو جتوائے. ناصر شاہ صاحب کھڑا ہے، ناصر شاہ صاحب کو جتوائے. آپ سے پہلے میں اپنے امیدواروں سے ایک حلف لینا چاہ رہا ہوں. ہاتھ اٹھائے اگر آپ میرا تیر پہ الیکشن لڑ رہے ہو. جام اکرام نہیں ہے نا تو میں کیسے مانگوں اس کے لیے؟ جام اکرام دریجو صاحب بھی سکر سے ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، بعد میں اس کے لیے ووٹ بھی مانگوں گا. آپ سب جو موجود ہے وعدہ کرو کہ میرے عوام کا آپ خدمت کریں گے، غریبوں کا خدمت کریں گے، کسانوں کے، مزدوروں کے، نوجوانوں کا خدمت کریں گے، روزگار ان کو دیں گے. اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کو نہیں دیں گے، میرے عوام کو دیں گے. وعدہ کرو ان کے سامنے کہ آپ الیکشن جیت کے ان کو بھولیں گے نہیں، ادھر ہی رہیں گے، ان کے دکھ درد میں ساتھ ہوں گے، میرا نمائندہ بن کے ان کے خدمت کریں گے. وعدہ، پورا وعدہ. سب کا ہاتھ اوپر ہو تو وعدہ. ساتھیوں انہوں نے وعدہ کر لیا ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو آپ مجھ سے وعدہ کریں. آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ
8 फरवरी को मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाएंगे, तीर को जितवाएंगे। वादा है आपका? नारे भुट्टो।